حسن، سب سے پہلے تو اگر آپ برا نہ منائیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کس عمر میں ہیں؟ جی میری عمر 65 سال ہے۔ 65 ایئرز ہے جی ہاں۔ اور آپ ابھی بھی مزدوری کا کام کرتے ہیں؟ نہیں جی، اب میں کمزور ہو چکا ہوں، یہ بچوں کی حالت زار سے بیمار پڑ چکا ہوں۔ یہ کتنے بچے ہیں آپ کے ماشاءاللہ؟ اس وقت 6 بچے ہیں۔ 6 بچے ہیں، ان میں سے ہر بچے کو جو تکلیف ہے وہ بتائیے گا، ان کے نام اور ان کی کیا تکلیف ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جناب والا، میرا نام محمد حسن ہے، ضلع اکاڑا کی تحصیل رنالہ خود کے رہائشی ہیں۔ جی تو ہمارے گھر کے افراد خانہ 8 ہوئے، یعنی 2 میاں بیوی اور 6 بچے۔ جی تو 6 بچوں میں سے 4 بچے اس وقت پیدائشی طور پر ذہنی معذور ہیں، جی جبکہ 2 بیٹیاں صحت یاب ہیں۔ بچوں میں سب سے بڑے بچے کی عمر جو ہے 34 سال ہے، اور اسی ترتیب سے سب سے چھوٹے بچے کی عمر جو ہے وہ کوئی 13 سال کے لگ بھگ ہے۔ اچھا، معذور بچوں کی صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ ان کو دورے پڑتے ہیں اور ان کا سانس گھٹنے لگتا ہے، تڑپنے لگتے ہیں، جو کہ بقول ڈاکٹروں کے کہ یہ مرگی کی بیماری ہے۔ جی تو ان کو بیمار بچوں کی صحت یابی کے لیے ہم نے اپنی استطاعت اور طاقت سے بڑھ کر کوشش کی کہ بچے ٹھیک ہو جائیں، لیکن علاج کروانے کے باوجود بھی وہ صحت یاب نہیں ہو سکے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بچوں کو پاگل پن کی وجہ سے چڑچڑا پن اور ان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے تو وہ چیخیں مارتے ہیں، اس طرح جس طرح گھر میں کوہرام سا بن جاتا ہے، اور اپنے ہی ہاتھوں کے ناخنوں سے اپنا چہرہ نوچتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم میں خون بہنے لگتا ہے۔ پھر ان کو اصلی حالت میں آنے تک 2 سے 3 گھنٹے لگتے ہیں۔ ان بچوں کا سر لکھنا پڑھنا یا کام کرنا تو دور کی بات ہے، بلکہ ان کو کھانا بھی کھلانا پڑتا ہے اور اسلامی شرعی لحاظ سے بھی سنبھالنا پڑتا ہے۔ عام طور پر والدین اپنے بچوں کو اسکولوں مدرسوں میں داخل کرواتے ہیں تاکہ بچے پڑھ لکھ جائیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو ہسپتالوں میں داخل کرواتے رہے۔ یہ عرصہ 1984 سے لے کر یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو ہسپتالوں میں داخل کرواتے رہے اس لیے کہ بچے صحت یاب ہو جائیں، لیکن خدا کا کرنا کہ ایسا نہ ہو سکا۔ بچوں کو بلا ناغہ میڈیسن صبح شام دی جا رہی ہیں، جو کہ بقول ڈاکٹروں کے کہ ان کو پوری عمر کے لیے دی جائیں گی، کیونکہ ان کو مرگی کی علامت ہے اور یہ پیدائشی معذور ہیں۔ یہ ایک بیٹا جس کا نام احمد حسن ہے، اس کی عمر 23 سال ہے، اور اس کو بچپن سے ہی پیمپر لگائے جا رہے ہیں، جو کہ ایک دن میں 2 سے زائد دفعہ بھی لگانے پڑتے ہیں، اور اسی طرح بچیوں میں سے 2 بچیوں کو بھی پیمپر لگتے ہیں۔ تو اب جس کربناک حالت سے ہم گزر رہے ہیں، بچوں کی تکلیف برداشت کر رہے ہیں، اس کا اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا۔ میں ایک مزدور آدمی ہوں، مزدوری کے علاوہ کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ راج کا کام کرتا تھا، یعنی مستری گھر بنانے والا، لیکن کوئی عرصہ سے کام نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے بچوں کی حالت زار سے بیمار پڑ چکا ہوں۔ سر میں پریشانی کی وجہ سے درد بھر جاتا ہے۔ ویسے تو 65 سال کی عمر سے زیادہ عمر کے لوگ کام کرتے رہتے ہیں، لیکن میری حسن آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ آپ کے جو کاؤنٹ نمبر ہے اور آپ کا جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ جو سکرین ہے ہماری اس کے باٹم کے اوپر جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ آپ میں سے جو لوگ بھی صاحب استطاعت ہیں، میں کیا کہوں، صاحب استطاعت نہ بھی ہوں تو اس کی مدد کریں، لیکن یہ جو معاملہ ہے دیکھیے، ایک 34 سال کا بچہ ہے، چھوٹا 13 سال کا بچہ ہے، بیٹیاں جو ہیں وہ بھی اس میں 4 بچے جو ہیں۔ میں اپنے ماں باپ کو پیمپر لگایا کرتا تھا، عمر آخر میں وہ بیڈ ریڈن تھے، تو مجھے اس بات کا بڑی اچھی طریقے سے اندازہ ہے کہ پیمپر لگانا اور پیمپر بدلنا جو ہے یہ کتنا بڑا کام ہوتا ہے، یہ کس قدر بڑا کام ہوتا ہے۔ اور ایک باپ یا ایک ماں جو ہے وہ اپنی جوان بیٹی کی یا جوان بیٹے کا جو پیمپر لگائے گا یا پیمپر چینج کرے گا، اور ماں باپ بھی ضعیف ہیں، ماں باپ بھی کوئی اس عمر میں نہیں ہے کہ وہ بچوں کو سہارا دے سکیں، بچوں کو بٹھا سکیں یا کچھ کر سکیں۔ حشام بھائی، ان کے لیے آپ بھی اپیل کیجیے۔ بلال بھائی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مستری ہے اور ایک مزدور ہے، اور جن لوگوں کا یہ خیال ہے، جتنے بھی آج متمول لوگ یہ بات سن رہے ہیں، جو آپ نے کہا صاحب استطاعت نہ بھی ہوں، تو جتنے میں کہتا ہوں صاحب استطاعت ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اگر ہاتھوں کی کمائی کا رزق سے کوئی تعلق ہو بلال بھائی، تو دنیا میں سب سے زیادہ امیر طبقہ مستری، مزدوروں، ترہانوں اور لوہاروں کا ہو۔ یہ اللہ کی عطا ہے،
اللہ نے آپ کو دیا, آپ کے ہاتھ کی کمائی نہیں ہے, اور آپ کے مال میں ان لوگوں کا اللہ نے حق رکھا ہے, حق رکھا ہوا ہے, اور ان کو حق دینا چاہیے. میرے ذہن میں ایک واقعہ اور آ گیا, اگر آپ کہتے ہیں تو میں بھی بیان کر دیتا ہوں. میں حسن سے بات کر لوں ذرا, حسن آن لائن ہے. حسن, یہ بچے جب چیخیں مارتے ہیں تو آپ کے کبھی ہمسائے وغیرہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بچے چیخیں کیوں مار رہے ہیں, یا کوئی اعتراض کرتا ہے کبھی؟ کرتے ہیں جی, کچھ اپنے گھر میں ہی باتیں کرتے ہیں, ہمیں تو کچھ نہیں کہتے. یہ بچے جو ہیں یہ کھانا خود کھا سکتے ہیں؟ نہیں جی, کھلانا پڑتا ہے, کھانا ان کو کھلانا پڑتا ہے. ان کے آگے ہم نوالے بنا کر بھی رکھ دیں تو پھر بھی کھلانا پڑتا ہے, کیونکہ یہ بچے ہی ایسے ہیں کہ ان کے منہ سے پانی ٹپکتا ہے, بہتا ہے, تو وہ پانی اگر کھانے میں گر جائے, بلکہ گر جاتا ہے تو کھانا خراب ہو جاتا ہے. خود کھلاتے ہیں کھانا, اور یہ بچے جو ہیں پیدائشی بیچارے. تو کچھ بچوں کی ڈیتھ بھی ہوئی تھی آپ کے؟ جی جی, میرے 3 بیٹے جوان ہو کر فوت ہو گئے ہیں. ایک یہ پچھلے سال 1 مئی کو فوت ہوا ہے, جس کی عمر 35 سال تھی, اور وہ سینے کا مریض تھا. اس کی عمر جو ہے وہ علالت میں ہی گزری, 35 سال اس کی تکلیف بیچارے کو رہی. اور ایک دیکھو حسن, ایک بڑی انسانی بات ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں, یہ پتہ نہیں کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے, لیکن آپ انسان ہیں نا, آپ بھی انسان ہیں. جوان بیچہ جو ہے وہ جب جائے گا تو ظاہر ہے اس کا غم تو اپنی جگہ ہوگا, لیکن اس کا بوجھ تو کم ہوا نا آپ کے کندھوں پہ. یہ پتہ نہیں اب میں اس بات کو کیسے کہوں. یہ بوجھ وہ تو ان کے جملے سے ہی بات ثابت ہوگی کہ بچے اسکولوں میں جاتے ہیں, ہمارے اسپتالوں میں. ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ رہیں, ہم ان کی خدمت کرتے رہیں, جو ہو سکتا ہے کرتے رہیں. دکھ تو ہوتا ہے نا اگر 35 سال ایک بچے کی خدمت کی ہو. یہ کون سا ان میں سے ایک بچہ ہے جو کہ اللہ اللہ بہت کرتا ہے؟ وہ فوت ہو گیا نا 1 مئی کو. وہ اپنی گھر کی چھت پر چڑھ کر وہ کلمہ طیبہ اونچی آواز سے پڑھتا تھا. تو وہ 1 مئی 2023 کو فوت ہو گیا. اس کے بعد کسی چھت سے آواز نہیں آئی اونچی آواز سے کلمہ پڑھنے کی. تو ان کو واش روم وغیرہ باتھ روم کون لے کر جاتا ہے, غسل کون دیتا ہے, کیسے کرتے ہیں؟ بیٹیوں کو میری بیوی کرتی ہے, اور ایک بیٹا رہ گیا, اس کو میں سنبھالتا ہوں. تو سارا وقت سنبھالتے ہو آپ, تو پھر کام پہ کب جاتے ہو یا نہیں جاتے؟ نہیں جاتا جی, اب یہ نہیں چھوڑ کر نہیں جایا جاتا, اور نہ ہی میری طبیعت گوارا کرتی ہے کہ میں کام کروں. میرے کاندھے کمزور ہو چکے ہیں, نظر والی اینک لگ چکی ہے, تو انہیں سنبھالتے سنبھالتے خود جو ہے وہ دماغ کا مریض, یعنی سر میں درد اور کانوں میں آوازیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس امتحان کو آسان کرے. رابی, ان کا جو اکاؤنٹ نمبر ہے اور ان کا ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ ہمارے چل رہے ہیں, آپ اس کیمرے میں دیکھ کے اس ہمارے حسن بھائی کے لیے اپیل کیجیے گا لوگوں سے کہ وہ ان کے لیے کریں. بلال صاحب, میں یہ اپیل کرنا چاہوں گا. جی کیجیے. میں حکومت پاکستان سے اپیل کرتا ہوں, صدر صاحب اسلامی جمہوریہ پاکستان, وزیر اعظم صاحب اسلامی جمہوریہ پاکستان, اور وزیر اعلیٰ صاحبہ پنجاب, تمام وزراء اعلیٰ سے اور تمام افسران بالا سے میری اپیل ہے, اور تمام مخیر حضرات سے, آپ جہاں کہیں بھی ہیں, سن رہے ہیں ہماری آواز کو, دیکھ رہے ہیں, تو یہ درویش فیملی کے لیے خدمت کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے گا. یہ حکومت سے زیادہ عوام نے مدد کرنی ہے, پاکستان کے بچے ہیں. حسن, پتہ نہیں حکومت کتنا کرے گی, لیکن میں یہ آپ کو یقین دلاؤں کہ انشاءاللہ جو قوم ہے, وہ جو عوام ہے, وہ ضرور کرے گی. رابی, آپ کا یہ کیمرہ ہے, آپ اس پہ اپیل کیجیے گا, اس طرف دیکھ کے بیٹا, اس طرف, یہ کیمرہ آپ کا. آپ تو صرف یہ سن رہے ہیں نا, اگر آپ میری فاؤنڈیشن میں آئیں تو اس طرح کی بہت ساری مائیں ہوتی ہیں جو اس طرح کے بچوں کو لے کر ہمارے آفس آئی ہوتی ہیں, اور ہم ان کو کھانا وغیرہ ان کا ارینج کرتے ہیں, بیکاز اٹ از ویری ڈیفیکلٹ. یہ کہنا اور سننا بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. ایک اسپیشل بچہ ایک نارمل ہم جیسے لوگ نہیں سنبھال سکتے. ان کی ریکوائرمنٹس, ان کے ٹیمپرامنٹس, ان کے پیمپر جیسے آپ نے بتایا, ان کا فوڈ, ان کے مزاج, وہ کبھی کبھار پیرنٹس پر بھی اٹیک کر دیتے ہیں. تو آپ ان کے لیے اپیل کر دیں. اور میں بالکل, میں آپ سب سے یہ کہوں گی, اور میں صرف اپیل نہیں کروں گی بلکہ میں خود مدد بھی کروں گی انشاءاللہ. لیٹ ہم بی دا پارٹ آف رابی پیرزادہ فاؤنڈیشن فیملی, کہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ نے, اور اسپیشلی ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے نارمل ہیلدی اولاد دی ہے, اپنی اولاد کے صدقے میں آپ نے ان کی مدد ضرور کرنی ہے. اور ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ نے آپ کو اس امتحان سے نہیں گزارا جس امتحان سے یہ بھائی, یہ صاحب جو ہے یہ گزر رہے ہیں. اور اگر ہم ان کی مدد نہیں کرتے تو آپ یقین کریں یہ ان کی بدقسمتی نہیں, ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں اللہ نے ایک موقع دیا. اس پروگرام میں کتب بھائی کے تھرو اگر ہمیں اتنا بڑا موقع ملا ہے
تو اس میں کہتی ہوں کہ آپ اس کو گریب کر لیں, گریب دیٹ اپرچونٹی. یہ وہ اپرچونٹی ہے جو ہمیں پکڑ لینی چاہیے. اور باقی آپ ٹینشن نہ لیں, اگر کسی نے, اکثر لوگ ہیلپ نہیں کرتے, لوگ بہت باتیں کرتے ہیں, ہیلپ نہیں کرتے. ہم ہیں نا, اچھی اچھی باتیں بھی بہت کرتے ہیں. ہم ہیں نا. کیا آپ بات کو ہے, انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ رابع فی زدہ فاؤنڈیشن نے ہیلپ کی. اور یہ بھی میں بتاؤں کہ جتنی این جی اوز, جتنی فورن فنڈنگ پاکستان میں آتی ہے, اگر وہ ٹھیک جگہ پر لگے تو آدھے سے زیادہ لوگوں کے مسائل حل ہو جائیں. نہیں سب کے ہی ہو جائیں, سب کے, اگر صحیح جگہ پہ لگ جائے تو. دیکھیں سب سے اچھی بات تو یہ خوش قسمتی کی بات یہ حسن بھائی کہ آپ کے لیے رابع پیرزادہ نے کہا کہ ہماری این جی او جو ہے رابع فاؤنڈیشن جو ہے وہ حاضر ہے, اور ہم سے اپیل نہیں کر رہے, رابع فاؤنڈیشن جو ہے وہ آپ کی مدد انشاءاللہ کرے گی بھی.